سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند، ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی سنت، جن کی بارگاہ میں صرف مسلمان نہیں بلکہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اپنی حاجتیں لے کر جاتا ہے۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی کہ جس ہستی کی بارگاہ میں وقت کا پردھان منتری ہو یا وقت کا مکھیہ منتری ہو، وقت کا ودھایک ہو، وہ بھی جو ہے اپنی عرضی چادر اور پھول پیش کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ ایسی باتیں، ایسے الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کی ماں باپ کی تربیت میں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ امیش دیوگن نے ایک بہت ہی بیہودہ بات یہاں پر یہ کہی جس سے اس کا اعتراض بنتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ امیش دیوگن کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ ٹرمپ کو جانتے ہیں، آپ مودی کو جانتے ہیں، کیا ان کے کردار کو دیکھ کر کیا کوئی ان کے دھرم میں آ جائے گا؟ دھرم میں تو تبھی آئے گا جب یہ لوگ سختی کریں، جب یہ لوگ زبردستی کریں۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز نے جو لوگوں کو مسلمان کیا وہ سختی کے ساتھ کیا۔ پہلا سوال تو میرا یہ کہ ایک فقیر جو اکیلا تنہا آیا ہے، اکیلا شخص ہزاروں لاکھوں پر سختی کیسے کر سکتا ہے؟ کتے بھوکتے رہتے ہیں، بھوک کر اپنے آپ چپ چاپ ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن جب ان کتوں کے سامنے کوئی شخص جا کر کھڑا ہو جائے جن کو وہ پسند نہیں کر رہے ہیں، جب تک وہ شخص وہاں سے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ شخص کتنا ہی خوبصورت بن کر چلا جائے، وہ شخص چاہے کچھ بھی کر لے، کتا بھوکتا ہی رہے گا۔ کتے کو بھوکنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ کتے کو اسی وقت بھوکنے سے روکا جا سکتا ہے جب وہ شخص وہاں سے ہٹ جائے۔ یہ جو اس بندے نے لفظ استعمال کیے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کتنا اس پر ریئیکشن دیتے ہیں۔ اگر آج آپ لوگوں نے ریئیکشن نہیں دیا میرے بھائی، تو کل وہ وقت دور نہیں کہ یہ نبی کی بھی گستاخی کرنے پر آ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی، تو معافی بھی کیسی معافی میرے بھائی؟ کہہ رہا ہے کہ میں تو خلجی کہنا چاہ رہا تھا، میرے منہ سے چشتی نکل گیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک عام سادہ سا بندہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا میرے بھائی، بات خواجہ غریب نواز کی چل رہی ہے تو خلجی کہاں سے آ جائے گا؟ لہٰذا یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج ایک ویڈیو زیر نظر آئی اور بڑا دکھ ہوا اس کو دیکھ کر، جس کے اندر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند، ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی سنت، جن کی بارگاہ میں صرف مسلمان نہیں بلکہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اپنی حاجتیں لے کر جاتا ہے اور اللہ کے کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ان حاجات کو مکمل ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ لیکن آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی کہ جس ہستی کی بارگاہ میں وقت کا پردھان منتری ہو یا وقت کا مکھیہ منتری ہو، وقت کا ودھایک ہو، وہ بھی جو ہے اپنی عرضی چادر اور پھول پیش کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ میری مراد نیوز 18 کے ایک بے شرم بے باک اینکر امیش دیوگن سے ہے، جس نے حال ہی ایک دو دن میں سرکار خواجہ غریب نواز کے بارے میں اتنے برے الفاظ کہے کہ جو برداشت سے باہر ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ہے تو پوری ویڈیو کہ کس وجہ سے وہ بولا، کس وجہ سے وہ نہیں بولا، اس کو اس پر کیا جواب دیا گیا، وہ پوری ویڈیو ہماری انسٹاگرام آئی ڈی پر موجود ہے۔ تھوڑا سا حصہ ہم لگا دیتے ہیں جہاں اس نے خواجہ غریب نواز کی شدید گستاخی کی ہے، آپ اس کو سماعت کریں۔ اب ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں، اکرانتا چشتی آیا، اکرانتا چشتی آیا کے بعد ہوتا ہے دین کی لائف کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسلام کو لٹیرا چشتی آیا، اس کے بعد دھرم بدلے۔ لائف کو دیکھتے تو میرے بھائی، یہ لفظ معاذ اللہ، جس نے پوری زندگی فقیری میں گزاری، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اور جس کے کردار کو دیکھ کر جو ہے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اس کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ جو میں اپنے منہ سے بھی نہیں بول سکتا۔ اور دیکھو، اہل محبت جو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر اہل محبت ہے، اگر وہ نسبتوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ایسے الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جن کا نسبتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کی اصل میں خطا ہوتی ہے۔ ایسی باتیں، ایسے الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کی ماں باپ کی تربیت میں کوئی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ان کو غریب نواز کا لقب جو دیا گیا، جو یہ مرتبہ ان کا ہے، غریب نواز میں غریبوں کو نوازنے والے، اس میں ہر دھرم کا بندہ آتا ہے۔ اور آج بھی آپ جا کر دیکھیں، ہر دھرم کا بندہ وہاں موجود رہتا ہے اپنی کامناؤں کو، اپنی آستھاؤں کو لے کر۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کروں، امیش دیوگن نے ایک بہت ہی بیہودہ بات یہاں پر یہ کہی جس سے اس کا اعتراض بنتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہاں وہ ویڈیو نہیں ہے، انسٹاگرام پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا ہماری آفیشیل فیس بک آئی ڈی پر آپ جا کر دیکھیں، پورا وہاں ہم نے اس کا ہر گھنٹے ہر منٹ جو ہم اس کا اپڈیٹ دے رہے ہیں، ہمیں وہاں آپ جا کر فالو کریں۔ ایک بات یہ بولتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جب جو مولانا، دوسری بات یہ عرض کر دے کہ ان علماء کرام کو، یہ تو میں عزت کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جائے جو کم ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج اتنی بڑی شدید گستاخی ہو گئی، اب تو کم از کم باز آ جائے،
اب تو کم از کم شرم کرے اور ان لوگوں کے ڈیبیٹس میں جانا بند کرے۔ اگر تم نہیں جاؤ گے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، بھونک کر اپنے آپ چپ چاپ ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن جب ان کتوں کے سامنے کوئی شخص جا کر کھڑا ہو جائے جن کو وہ پسند نہیں کر رہے ہیں، جب تک وہ شخص وہاں سے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ شخص کتنا ہی خوبصورت بن کر چلا جائے، وہ شخص چاہے کچھ بھی کر لے، کتا بھونکتا ہی رہے گا۔ کتے کو بھونکنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ کتے کو اسی وقت بھونکنے سے روکا جا سکتا ہے جب وہ شخص وہاں سے ہٹ جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں بڑے ادب کے الفاظ کے ساتھ کہ امیش دیوگن نے گمراہ کرنے کے لیے ایک بات بولی۔ جب ان مولانا صاحب نے، جو بھی ہے، میں تو نام لینا بھی ضروری نہیں سمجھتا ان کا، کہ وہ اتنی شدید گستاخی کے باوجود بھی ان کا لہجہ تک نہیں پلٹا امیش دیوگن پر۔ جب ان مولانا صاحب نے یہ کہا کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو امیش دیوگن کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ٹرمپ کو جانتے ہیں، آپ مودی کو جانتے ہیں، کیا ان کے کردار کو دیکھ کر کیا کوئی ان کے دھرم میں آ جائے گا؟ دھرم میں تو تبھی آئے گا جب یہ لوگ سختی کرے، جب یہ لوگ زبردستی کرے۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز نے جو لوگوں کو مسلمان کیا وہ سختی کے ساتھ کیا۔ پہلا سوال تو میرا یہ کہ ایک فقیر جو اکیلا تنہا آیا ہے، اکیلا شخص ہزاروں لاکھوں پر سختی کیسے کر سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسری بات کہ آج دنیا میں، چلیے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں تلوار کے زور سے، سختی سے، زبردستی اسلام قبول کروایا گیا، آج جو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ذوق در ذوق، یہاں تک کہ انگریز لوگ، ابھی رمضان المبارک میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، وہ مسلمان ہوئے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ، اسٹارز، بڑے بڑے ایسے ناچنے گانے والے لوگ جو مسلمان ہو گئے، کیا ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا آج کے دور میں؟ نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے اس دور میں میرے غریب نواز کا کردار، میرے غریب نواز کی کرامتوں کو دیکھ کر لوگوں نے ذوق در ذوق اسلام کو قبول کیا۔ لیکن یہ بات تم لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے؟ جو انسان کسی دوسرے مذہب کو سمجھانے کے لیے اپنے دھرم کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، گیتا کا، تو وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ کس کو کیا بتایا جائے، کس کو کیا نہیں بتایا جائے؟ بہرحال میرے بھائی، یہ جو اس بندے نے لفظ استعمال کیے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کتنا اس پر ریئیکشن دیتے ہیں۔ اگر آج آپ لوگوں نے ریئیکشن نہیں دیا میرے بھائی، تو کل وہ وقت دور نہیں کہ یہ نبی کی بھی گستاخی کرنے پر آ جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، جس بھی طریقے سے ہو، جیسے بھی ہو، شانتی کے ساتھ، جو سنویدھان نے ہم کو اجازت دی ہے اس طریقے سے اس کا ویرودھ کیا جائے۔ کہیں پر بھیڑ بھاڑ نہ کی جائے اس کے ویرودھ میں، لیکن ٹویٹر پر لگاتار ٹویٹ کرتے رہیں۔ میرے بھائی، آج تو نوجوان روزانہ کی ٹک ٹاک پر 12 13 ویڈیو اپنا مشغلہ بنا چکے ہیں۔ ایک وقت متعین کر لیا انہوں نے کہ اتنی ویڈیو مجھے ڈالنی ہے۔ تو کیا آپ کچھ دنوں کے لیے ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے کے لیے وقت متعین نہیں کر سکتے؟ سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھنے کے لیے وقت متعین نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائی بھرپور ٹویٹ کرے۔ ہر شخص اپنی اپنی تنظیم کے ساتھ یا کسی بڑی تنظیم سے جڑ کر وہ جو ہے FIR اس پر کروائے۔ اسی کے ساتھ میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا جو کسی پارٹی میں ہیں، چاہے آپ BJP کے ہیں، چاہے کانگریس کے ہیں، چاہے عام آدمی پارٹی کے ہیں، چاہے بسپا کے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے ہیں، یہ معاملہ اللہ کے ولی کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی ولی سے دشمنی رکھی گویا اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ میرے بھائی، اگر آپ کے دل میں خواجہ غریب نواز کی محبت ہے، آپ کسی پارٹی کے ہیں، پارٹی بعد میں ہے، پہلے اسلام پہلے ہے، خواجہ غریب نواز کی محبت پہلے ہیں، آپ کو چاہیے آپ جا کر FIR درج کروائے۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی، آپ جس مقام پر جو سوشل میڈیا کا آپ کے پاس طریقہ موجود ہے اس طریقے سے اس کا ویرودھ کرے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب ارنب گوسوامی جیسا بندہ اس کو پولیس بلا سکتی ہے FIR ہونے کے بعد، تو پھر امیش دیوگن کیا بڑی چیز ہے۔ جب اعجاز خان کے بارے میں یہ باتیں بولی جا سکتی ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایسی آپتی جنک باتیں بولی جس سے لوگوں کا دل دکھا ہے، تو کیا جب وہ اس بات پر اس پر FIR ہو کر وہ جیل میں جا سکتا ہے تو امیش دیوگن بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، آج اس معاملے کو ٹھنڈا نہ ہونے دے، شانتی کے ساتھ، جو ہمارے سنویدھان نے ہم کو جتنی اجازت دی ہے اس اجازت کے ساتھ ویرودھ کریں، لیکن ویرودھ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بہت ضروری کام جو آپ کو وہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت اثر پڑے گا، وہ یہ کہ پلے اسٹور پر جا کر نیوز 18 اپلیکیشن کو رپورٹ کریں۔ طریقہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھ رہا ہے اور میں بتا دیتا ہوں کہ پلے اسٹور پر جائیں اور وہاں پر نیوز 18 ٹائپ کریں۔ ٹائپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دائیں طرف اوپر کی طرف 3 ڈاٹس، 3 بندیاں آپ کو دکھائی دے گی، آپ کو اسے کلک کرنا ہے۔ اس کے اندر 3 آپشن آئیں گے، ان تینوں آپشن میں سب سے آخری والا آپشن جو رپورٹ والا فلیگ والا ہوتا ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہے۔ جب آپ جو ہے اس کو کلک کریں گے تو اس میں سے پھر کچھ آپشن آئیں گے، اس میں سے پھر تیسرا آپشن
جو ہے کلک آپ کو کرنا ہے، جس کے ذریعے سے یہ ہیٹ فل ہوگا، یعنی یہ نفرت پھیلانے والے بیانات دے رہا ہے، اس سے یہ میسیج وہاں پر جائے گا. تو یہ بھی آپ کو کرنا ہے. اور میں پھر گزارش کروں گا ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلے. لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر صرف اس کے خلاف کچھ بولنے سے، اس کو غلط بولنے سے ہماری بھڑاس نکل جائے گی. نہیں میرے بھائی، جب تک میدان عمل میں آ کر کوئی کار عمل نہیں کرو گے تب تک اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کام بھی آپ کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی، تو معافی بھی کیسی معافی میرے بھائی؟ کہہ رہا ہے کہ میں تو خلجی کہنا چاہ رہا تھا، میرے منہ سے چشتی نکل گیا وغیرہ وغیرہ. ایک عام سادہ سا بندہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا میرے بھائی. بات خواجہ غریب نواز کی چل رہی ہے تو خلجی کہاں سے آ جائے گا؟ لہٰذا یہ صرف ان لوگوں کا دھوکہ اور فریب ہے میرے بھائی. اور اس دور حاضر کے مد نظر ہم نے بھی ٹویٹر پر جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا. آپ ہماری طاقت بنیں، ہمیں فالو کریں. انشاءاللہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر سبھی کی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی. اگنور نہ کرے، فالو بھی کرے، اور یہ بھی اگنور نہ کرے. اس کو جتنا وہ شیئر کرے پوری طاقت لگا دے اس کو شیئر کرنے میں. اللہ تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کی محبت سبھی کے دلوں میں عطا فرمائے.